بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ دوسری روایت میں آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کا روزے دار اور رات کا شب بیدار اور تہجد گزار ہو۔ یہ درجہ اچھے اخلاق کے ذریعے مل جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ محبت ان لوگوں سے ہوگی جو اچھے اخلاق والے ہوں۔ جب نیکیاں اور گناہ تلنے کا وقت آئے گا تو وہ اعمال جو نیکیوں کے پلڑے کو، نیکیوں کے ترازو کو بھاری کریں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ ان روایات سے ہمیں اتنا معلوم ہو جانا چاہیے کہ جب تک بندے کے اخلاق درست نہ ہوں اس وقت تک وہ دیندار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنی ہی عبادات کرے، تہجدیں پڑھے، لمبی لمبی تسبیحات اور نوافل ادا کرتا رہے۔ جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوگا وہ کامل ایمان والا اور دیندار نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے دیندار طبقے میں، یعنی بظاہر دیندار دکھنے والے اور لوگوں میں دیندار کہلانے والے طبقے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ دین کو عبادات تک محدود کر رہے ہیں۔ کسی آدمی کی دینداری اور بزرگی کا اندازہ لگانا ہو تو وہ صرف تسبیحات اور نوافل اور ذکر اذکار یہ چیزیں دیکھتے ہیں، حالانکہ ان حدیثوں کی روشنی میں دینداری کے لیے بنیادی چیز اچھے اخلاق ہیں۔ ایک آدمی کے اخلاق اچھے نہ ہوں، وہ جتنا مرضی نفلی عبادتیں کرتا رہے، وہ عبادت گزار تو ہو سکتا ہے، دیندار نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے خوب اچھی طرح کہ اچھے اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اپنے سے کمزور کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو، کیونکہ طاقتور کے ساتھ تو ہر آدمی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، چاہے جسمانی طاقت ہو یا مال و دولت کے اعتبار سے یا عہدے اور منصب اور ڈگری کے اعتبار سے کوئی آدمی ہم سے بڑا ہو، تو وہاں تو مجبوراً ہر آدمی با اخلاق بنتا ہے۔ اصل اخلاق کا پتہ چلتا ہے جب اپنے سے کمزور کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے سے کمزوروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور آخری بات، نفلی عبادات سے زیادہ زور ہمیں اخلاق پر دینا چاہیے، کیونکہ نفلی عبادات میں کمی وہ معاف ہے،
لیکن اخلاق کے اندر کمی آخرت میں ناقابل معافی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔